چین نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ایسی ٹیکنالوجی کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسی جنگ جہاں گولی چلانے والا، فیصلہ کرنے والا اور جان لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ سلیکون اور میٹل کا بنا ہوا ایک خودکار روبوٹ ہے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی کسی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے اس دور کی ہولناک حقیقت ہے جس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب جنگیں انسانوں کی بجائے الگورتھم اور مصنوعی ذہانت لڑنے لگیں گی تو اس دنیا کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ عرصہ پہلے تک جنگوں کا دار و مدار فوجیوں کے حوصلے، بہادری، زمینی حالات اور انسانوں کے فیصلے پر ہوتا تھا، لیکن پچھلے چند برس میں دفاعی ٹیکنالوجی نے جو خوفناک اور حیرت انگیز چھلانگ لگائی ہے، اس نے دنیا بھر کے عسکری ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چین اور کمبوڈیا کی مشترکہ گولڈن ڈریگن فوجی مشقوں میں جب 4 ٹانگوں والے روبوٹ کتوں کو خودکار رائفلز اٹھائے سڑکوں پر گشت کرتے دیکھا گیا تو دنیا کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب جنگ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن میں پینٹاگن کے بند کمروں اور سلیکون ویلی کی لیبارٹریز میں بھی ایک ایسی خوفناک دوڑ شروع ہو چکی ہے جو انسانی تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا پس منظر پینٹاگن کی اس نئی حکمت عملی میں چھپا ہے جو گزشتہ چند سال سے تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے جب سے اپنی پالیسیز کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت اور خودکار نظاموں کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، تب سے دنیا بھر کے دفاعی اداروں میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ امریکی سینٹ میں بھی ایک ایسے بل پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے جس کا مقصد خودکار فوجی نظاموں اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کو وسیع کرنا ہے تاکہ مستقبل کے میدان جنگ میں دشمن پر برتری حاصل کی جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے حامیوں میں کاروباری شخصیات اور دفاعی ٹھیکیدار پیش ہیں۔ فاؤنڈیشن نامی کمپنی کے بانی سائنٹ پاتھک اس رجحان کی قیادت کرنے والے نمایاں ناموں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں فینٹم نامی ایک ایسا روبوٹ دنیا کے سامنے رکھا ہے جو مارٹر گولے خود بخود لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاتھک کا کہنا ہے کہ وہ ایسے روبوٹ تیار کرنے کے منتظر ہیں جو مکمل طور پر خود مختاری کے حامل ہیں تاکہ وہ میدان جنگ میں عین اس وقت فوری فیصلے کر سکیں جب انسانی احکامات کا انتظار کرنے کا وقت بالکل نہ ہو۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ اس ٹیکنالوجی کو تیار کرنے سے باز نہیں رہ سکتا کیونکہ چین اور روس جیسے حریف ممالک اس طرح کے خودکار جنگی نظاموں سے اندھا دھند سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے پروفیسر نوئل سرکنی نے لندن کے ایک اہم اجلاس میں اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایسے خودکار روبوٹس کے بے دریغ استعمال سے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی زندگیاں شدید خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مکمل طور پر انسان دوست اور سمجھدار روبوٹک ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں ابھی 50 سال کا طویل عرصہ درکار ہے، لیکن اس کے باوجود فوجیں اخلاقی تحفظات کو سائیڈ پر رکھ کر ایسی مشینیں میدان میں اتار رہی ہیں جو خود فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ پروفیسر سرکنی نے اس تلخ حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بغیر پائلٹ کے طیاروں یعنی ڈرونز کو کنٹرول کرنے والا شخص میدان جنگ کی ہولناکیوں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ دن بھر اسکرین پر بیٹھ کر حملے کرتا ہے، چھٹی کے بعد سیدھا اپنے گھر جاتا ہے، آرام سے کھانا کھاتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ جنگ لڑنے کا یہ نیا اور بے حس انداز انسانیت کے بنیادی اصولوں کو روند رہا ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی یہ بے لگام دوڑ کتنی خون ریز ثابت ہو سکتی ہے۔ سن 2006 سے لے کر اپریل 2009 تک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ہونے والے جاسوس طیاروں کے تقریباً 550 حملوں میں چند درجن عسکریت پسندوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں عام شہری بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب یہ فیصلے کسی انسان کی بجائے کوئی روبوٹ یا مصنوعی ذہانت کا الگورتھم خودکار طریقے سے کرنے لگے گا تو یہ تباہی کس حد تک بڑھ جائے گی۔ یہیں پر سب سے بڑا اخلاقی اور قانونی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ روبوٹس کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنگ کے بنیادی اخلاقی اصولوں، انسانی ہمدردی اور رحم پر پورا نہیں اتر سکتے۔ وہ نہ تو دوست کو پہچانتے ہیں
اور نہ ہی دشمن کی مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ وہ صرف عسکری مفادات اور کوڈنگ کی بنیاد پر طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک عام شہری اور ایک مسلح دشمن میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کا فیصلہ صرف اور صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطرناک رجحان کو دنیا بھر کے ماہرین، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی رہنماؤں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے دو ٹوک الفاظ میں بین الاقوامی قانون کے تحت خودکار ہتھیاروں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ روبوٹس کو انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کا اختیار دینا اخلاقی طور پر بالکل ناقابل قبول ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ماہرین نے بارہا متنبع کیا ہے کہ یہ سسٹم اب بھی سنگین غلطیوں اور غیر متوقع فیصلوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے میدان جنگ پر انسانوں کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بنانے والی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے اندر بھی اس معاملے پر شدید پھوٹ پڑ چکی ہے۔ معروف کمپنی اینتھروپک نے اپنے مشہور ماڈل کلاڈ کو مکمل طور پر خودکار ہتھیاروں یا عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کا دو ٹوک موقف ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ابھی اس پختگی تک نہیں پہنچی جہاں کسی روبوٹ کو زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کی طاقت سونپ دی جائے۔ اس کے برعکس اوپن اے آئی نے امریکی فوج کے ساتھ اپنا تعاون تو جاری رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجیز کا استعمال صرف ایسے فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے جو قوت کے استعمال کے وقت انسانی منظوری اور واضح آپریشنل حدود کی موجودگی کو لازمی بنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طوفان کو روکا جا سکتا ہے؟ چین کی فوجی مشقوں میں روبوٹ کتوں کی آمد اور امریکی وزارت دفاع کی جانب سے تیز رفتار اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں مسلح روبوٹس جدید افواج کا ایک لازمی اور بنیادی حصہ بن جائیں گے۔ لیکن خود سوچئے کہ اگر روبوٹس ہیک ہو گئے تو پھر دشمن نہیں اپنی فوج پر بھی غضب ڈھا سکتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر مستقبل کی جنگوں میں انسانوں کی جگہ یہ بے حس اے آئی روبوٹس لڑنے لگے تو کیا یہ دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہوگی یا پھر خود انسانیت کے لیے اس کا انجام خوفناک ترین تباہی کی صورت میں نکلے گا؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔